بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید۔ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، قسط نمبر 48 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ ہاں، بدقسمتی سے ایک بار پھر غائب ہو گیا ہے۔ مانور کو یہ بتاتے ہوئے ابراہیم کا لہجہ اور انداز ایک ایسے مجرم کا سا تھا جو اعتراف کر رہا ہو کہ سارا جرم اسی کا تھا۔ کمال ہے، مانور کے تیور بگڑ گئے۔ 5-10 منٹ میں وہ پھر سے غائب ہو گیا۔ جیسے ہی تم نے بتایا کہ وہ مل گیا ہے اور اس کا فون آن ہے، میں نے اسے کال کرنے کے لیے اس کا نمبر ملایا۔ اس وقت بھی اس کا فون بند جا رہا تھا۔ کیا یہ عجیب سی بات نہیں کہ اس کی گمشدگی کے بعد اس کے مل جانے کا وقفہ اس کے دوبارہ گمشدگی سے پہلے صرف تمہارا خواب تو نہیں؟ اب تو مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے، ابراہیم نے سر جھکا کر کہا، جیسے وہ خواب ہی تھا۔ مگر اس نے سر ہلایا اور مانور کی طرف دیکھا، مگر وہ خواب نہیں تھا۔ یقین جانو، میں نے خود 3 گھنٹے تک اس کے ساتھ مغز ماری کی، تب جا کر وہ میرے ساتھ اپنے گھر آنے پر رضامند ہوا۔ میں نے اس سے غلط بیانیاں کیں اور یقین جانو میں بڑا خوش تھا کہ ساتھ جیسے چھلاوے کو شیشے میں اتارنے میں کامیاب ہو گیا۔ گھر پہنچنے کے بعد وہ مجھ پر گرم ہوا، ناراض ہو گیا، آئندہ کبھی بات نہ کرنے کی دھمکی بھی دی، لیکن میں پھولے نہیں سما رہا تھا۔ میں اسے پکڑنے اور انکل کے سامنے لانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ میں اس کی گمشدگی کے دوران انکل کی حالت دیکھ چکا تھا۔ اسے ڈھونڈ لینے کے بعد خود اس کی اپنی حالت بھی میری نظروں کے سامنے تھی۔ وہ صدیوں کا تھکا ہارا، خوبرو اور پریشان حال نظر آ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ زخمی تھا، لباس شکنوں سے بھرپور جس پر گرد کے آثار بھی تھے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی جیسے نہ جانے کب سے سویا نہ ہو۔ ابراہیم نے کچھ یاد کرتے ہوئے سر جھٹکا اور پھر ماہنور کی طرف دیکھنے لگا۔ میں اس بات میں خوش تھا کہ میں جھوٹ بول کر غلط بیانی کر کے ہی صحیح باپ بیٹے کو ایک دوسرے سے ملوا چکا تھا۔ وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا اور میں ہنس رہا تھا۔ پھر وہ نارمل ہو گیا، انکل سے باتیں بھی کرنے لگا۔ اس کے بعد میں وہاں سے آ گیا۔ اگلے روز جب میں نے تمہیں میسج کیا، اس وجہ سے آفس جانا تھا، ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، وہ دونوں جگہوں پر ہی نہیں پہنچا۔ ابراہیم نے رک کر لمبا سانس لیا۔ ماہنور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس سے آگے سننے کی منتظر تھی۔ وہ شاید چند سیکنڈ میں حساب لگا چکا تھا کہ اسے آئندہ کیا کرنا تھا۔ انکل اس کی آمد پر خوش تھے، اتنے خوش کہ فوری طور پر اس کی نقل و حرکت کو آبزرو کرنے کی ڈیوٹیاں لگانے کا ان کو خیال بھی نہیں آیا ہوگا، لیکن وہ جا چکا تھا اور خوب اچھی طرح جانتا تھا کہ اگلی صبح تک وہ اپنا پلان مکمل کر چکا تھا۔ اس نے انکل کے ساتھ نارمل انداز میں ناشتہ کیا، ان سے گپ شپ لگاتا رہا، ہنسی مذاق کرتا رہا، یوں کہ ان کو اس کے اندازے میں ذرا سا بھی کچھ انہونا لگا، نہ ہی کوئی کھٹکا محسوس ہوا۔ لیکن پھر وہ گیا کہاں؟ ماہنور کو اس تفصیل سے زیادہ اس سے آگے سننے میں دلچسپی تھی۔ وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی، ابھی تک پتہ نہیں چل سکا۔ ابراہیم نے مایوسی بھرے انداز میں کہا، پہلے تمہیں وہ کہاں ملا تھا؟ ماہنور نے پوچھا۔ وہ ابراہیم کچھ کہتے کہتے رکا، ماہنور پر ایک نظر ڈال کر نظر چراتے ہوئے بولا، ایک ایسی جگہ جہاں کے بارے میں میرا اپنا خیال تھا کہ وہ وہاں ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ ماہنور نے بے چینی سے پوچھا۔ ایک معذور لڑکی ہے اور اس کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر خاتون رہتی ہے، مری سے ذرا آگے۔ ابراہیم یوں بولا جیسے اسے ساتھ کے اس فعل پر شرمندگی محسوس ہو رہی ہو۔ میں نہیں جانتا کہ اس لڑکی سے ساتھ کا کیا تعلق ہے، میں بس اتنا جانتا تھا کہ وہ وہاں جایا کرتا تھا، ہر طرف سے مایوس ہو کر محض ایک بار دیکھ لینے کی خاطر وہاں گیا تھا اور وہ وہیں موجود تھا۔ ماہنور نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ابراہیم کو لگا جیسے ماہنور ایک دم ٹرانس کی کیفیت میں چلی گئی تھی۔ تم یوں ہی خوار ہوئے، تمہیں سب سے پہلے اسی جگہ جا کر اس کا پتہ کرنا چاہیے تھا۔ وہ یوں بولی جیسے کسی نامور شخص سے مخاطب ہو۔ اور ابھی بھی؟ اس نے ابراہیم کی طرف دیکھا۔ ابھی بھی تمہیں وہیں جا کر اس کا پتہ کرنا چاہیے؟ نہیں، ابراہیم نے ماہنور کی کیفیت دیکھ کر سکتے میں آتے ہوئے کہا، وہ وہاں نہیں ہے، وہ ملک چھوڑ چکا ہے، پھر وہ بھی ساتھ ہی ہوگی اس کے۔ ماہنور نے یقین سے کہا، اسی کی خاطر ملک چھوڑا ہوگا اس نے؟
नहीं। इब्राहिम अभी भी महानूर के इस बदले हुए अंदाज पर बे यकीनी से इसे देख रहा था। इसने सर हिलाते हुए कहा, वो लड़की और खातून यहीं हैं और इसके बारे में बेखबर हैं। इसने महानूर को तसल्ली देने के से अंदाज में कहा। जवाब में महानूर ने चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। आंसू बहने से रोकने की कोशिश में इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। इसके होंठ इसी कोशिश में कँपकपा रहे थे और जहन में कई किस्म के ख्याल उठ रहे थे। वो दोनों इस वक्त इब्राहिम के रेस्टोरेंट में बैठे थे। अवाइल शर्मा की सहपैर खामोशी और उदास थी। इसने शीशे की दीवार के पार सड़क पर भागती दौड़ती गाड़ियों को देखा। ये शख्स का शहर था जिसके लिए वो अपना शहर छोड़ आई थी, मगर सैकड़ों के इस हजूम में वो खुद कहीं भी नहीं था। इसकी आंखों से चंद आंसू लुढ़के और इसकी गोद में जा गिरे। वो अपने दिल में से हर सूरत कहीं ढूंढ निकालने का अज़म करके आई थी, मगर वो तो कहीं भी नहीं था जिसके खातिर इसने अपना शहर छोड़ा। वो मुल्क ही छोड़ गया था। एक माजूर लड़की है और इसके साथ एक उधेड़ उम्र खातून रहती है। मरीज से ज़रा आगे रह कर इसके कानों में इब्राहिम का ये जुमला गूंज रहा था, और ये तो एक बिल्कुल मुतवक्का सी बात है, फिर मैं इतनी हैरान क्यों हो रही हूँ? इसे वहीं मिलना चाहिए था, बिल्कुल वहीं मिलना चाहिए था। इसने सर झटकते हुए जैसे खुद को यकीन दिलाया। कभी तुम्हें ये ख्याल भी आया इब्राहिम कि वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो क्यों सबसे भाग और छुप रहा है? कुछ देर बाद महानूर ने इब्राहिम की तरफ देखे बगैर सवाल किया और इसे महसूस हुआ कि इसकी आवाज़ भारी हो रही थी। जितना मैं इसको जानता हूँ, इसके हिसाब से तो यकीनन इसके पीछे कोई ख़ास वजह है, लेकिन जो भी वजह है, इससे इस माजूर लड़की सारा का कोई ताल्लुक़ नहीं है। यकीन करो। इब्राहिम ने अपने तई महानूर को तसल्ली दे की गज़ से कहा। महानूर के चेहरे पर बेबस सी मुस्कुराहट उभरी। ये तुम कह रहे हो ना, जबकि मैं जानती हूँ कि इस लड़की का इसकी ज़िंदगी में क्या मुकाम है। इब्राहिम ने इसकी बात सुनकर सर झुका लिया। जो भी है, वो टेबल पर रखे छुरी कांटों से खेलते हुए बोला, जल्द ही पता चल जाएगा वो कहाँ है और ऐसा क्यों कर रहा है। तुम जानती हो महानूर। फिर इसने महानूर की तरफ देखा। साद के फादर अंकल बिलाल वेल कंपोज्ड इंसान हैं। पिछली बार साद के गायब हो जाने पर वो घबरा गए थे, लेकिन इस बार वो घबराए हुए भी हैं तो जाहिर नहीं होने दे रहे। वो यकीनन इसके इस रवैये की वजह जानते हैं, क्योंकि इस बार इसकी तलाश का इनका अपना अंदाज है। वो मुझे भी इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहे। मैं जो कोशिश कर रहा हूँ, इसे तुम अपनी ही कोशिश कह सकती हो। मानो इब्राहिम की बात सुनकर जवाब देने के बजाय खामोशी से शीशे के पास सड़क पर नजर आने वाले लोगों गाड़ियों को देख रही थी। अवाइल शर्मा के वो दिन छोटे हो चुके थे। देखते ही देखते तारीकी फैलने लगी थी और उनको में बजा बजा रोशन हो रहे थे। वो ऐसी ही एक शाम थी जब तुमने मुझे चीटर बॉक्स में डिनर पर इनवाइट किया था। इसने रोशनी की इस लकीर पर नज़र जमाते हुए याद किया जो लैंप पोस्ट से उतरकर सड़क पर बिछ गई थी। और ये वो जगह है जहाँ तुमने कहा था, अगर तुम किसी बात के बारे में श्योर नहीं होते तो इसकी तरफ जाते ही नहीं, और ये भी कि अगर तुम मुझे एक अच्छी दोस्त मान लेने के बारे में पूरी यकीन ना होते तो कभी अपने पर्सनल मुझसे शेयर ना करते। न जाने से क्यों ऐसा लगा जैसे ब्लैक ड्रेस पैंट और स्काई ब्लू ड्रेस शर्ट में मलबूस साथ वहीं सामने खड़ा इसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। इक़्तिबास। इसने होंठ दांतों तले दबाकर अपनी सिसकी रोकी। मुझे इक़्तिबास क्यों नज़र आते हैं, जबकि मुझे मालूम भी है कि तुम मेरी रसाई से बहुत दूर हो। आज तुम बहुत मुख्तलिफ लग रही हो। जितनी बार मैंने तुमको देखा है, इनसे बहुत मुख्तलिफ, बहुत अच्छी खासी अच्छी लुक। आज तो इसके कानों में सरगोशी की तरह आवाज़ गूंजी। झूठ। इसने पहले की तरह सिर हिलाया। मेरे दिल में जो बात होती है मैं कह देता हूँ। मैंने तुमसे कहा था मेरी ये आदत नोट करके रख लो। फिर वही सरगोशी जैसी आवाज़। मेरी नोटबुक के तमाम सफ़े भर गए तुम्हारी आदतें नोट करते करते, लेकिन अभी भी तुम अल्तबास में हो कि हाथ बढ़ाने पर भी हाथ ना आओ। वो पार्किंग की तरफ जाते हुए सोच रही थी, ओके महानूर, सी यू सेम अदर टाइम। इब्राहिम ने पार्किंग में खड़ी इसकी गाड़ी के करीब पहुंचकर कहा। इसने बेध्यानी में सर हिलाया और गाड़ी का लॉक खोलने लगी। लॉक का दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठने से पहले वही ख्याल आने पर मुड़ी और इब्राहिम से मुखातिब हुई। इब्राहिम, क्या किसी वक्त मैं साद के वालिद से मिल सकती हूँ? इसे महसूस हुआ। इसकी आवाज़ भारी हो रही थी। देखो, इब्राहिम ने सर झटकते हुए कहा, मैं फौरी तौर पर यकीन से हाँ नहीं कह सकता। मैं कोशिश करूँगा कि इनसे तुम्हारी मुलाकात करा सकूँ।
हाँ प्लीज़ कोशिश करना, और अगर ऐसा मुमकिन हुआ तो फ़ौरन मुझे इन्फॉर्म करना। मैं फ़िलहाल इधर ही हूँ, इस्लामाबाद में, इसने गाड़ी में बैठने के बाद कहा, और इब्राहिम को खुदा हाफिज़ कहते हुए गाड़ी स्टार्ट करने लगी। मैं तो कप ऑफ हमलाक से ही चौंक गई थी। जूनी ने अपनी जीन्स से नादीदा घर झाड़ने के बाद टांग पर टांग रखते हुए कहा, कप ऑफ यमलाक, जानते हो क्या मतलब? इसने दानिशमंदों की तरह राजी की तरफ देखा, जो सोफे पर फैल कर बैठा मुंह पर हाथ रखे गहरी सोच में डूबा हुआ था। मुझे भी पता नहीं था। राजी की तरफ से कोई जवाब ना पाकर जूनी ने सर हिलाते हुए कहा, और जब मुझे पता नहीं था तो तुम्हें तो खैर क्या इल्म होगा। इसके लहजे में अपनी मालूमात के बारे में यकीन और फ़ख्र उतर आया। मैंने गूगल पर सर्च किया तो मालूम हुआ एक किस्म का जहर कहलाता है। इसने राजी की तरफ देख कर सरगोशी सी की। क्या कहा? अब के राजी ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। यानी कि जहर, यानी कि जहर। जूनी ने राजी के हाथ पर हाथ मार के इसकी बात की तायीद की, और वह सास सुल्तान जहर को डिनर मेन्यू में शामिल करा रहा था। राजी के चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया, और डिनर सर्व करने से पहले तुम या मैं इसे चखते और कूच कर जाते, इसे फिट टू ईट का सर्टिफिकेट देते। ओह खुदाया, जैसे किसी अनजाने खतरे की जद से बाहर निकल आने पर शुक्र अदा करते हुए बोला, शुक्र हमारी जानें बच गईं। और अगर हम हस्बे मामूल डंडी मारते हुए इसे चखे बगैर फिट टू ईट का सर्टिफिकेट दे देते तो बिलाल सुल्तान और इब्राहिम दोनों का कत्ल हमारी गर्दनों पर आ जाता। अगले लम्हे दूसरी सोच पर ख्याल आराई करते करते इसकी आवाज़ घुट सी गई। अहमक हो तुम तो, जूनी ने इसे डपटा। तुम्हारा क्या ख्याल है कप ऑफ यमलाक न्यू मार्केट में खुले आम मिलता होगा, तलब करने पर फ़ौरन पैकिंग में दस्तयाब हो जाएगा। तो फिर राजी ने डपटते जाने पर डरते डरते पूछा। मोहतरम, जूनी ने एक बार फिर दानिशमंदों वाला अंदाज अपनाया, जिसका मकसद इशारा देना था कि सास सुल्तान बॉस और इब्राहिम को ख़त्म करना चाहता था। अब ख़त्म करने से मतलब इनकी वो खुशी ख़त्म करना थी जो इसकी गुमशुदगी के बाद मिल जाने पर पैदा हुई थी, या फिर और इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन कुछ मरने मारने का सिलसिला तो ना था ना यार, राजी खौफज़दा होते हुए बोला। बहुत ही पेचीदा और पुरअसरार होते जा रहे हैं इस फैमिली के मामलात भई। फैमिली? यूनी हंसी। एक बाप और एक बेटा, इसे फैमिली कहते हो तुम? बाप बेटा ही सही, पूरी एम्पायर बना रखी है दोनों ने, बिजनेस में और ये घर। राजी ने चारों तरफ देखते हुए कहा। स्टेट, लेकिन हालात देखो, बाप बेटे से दूर भागता है, और अब बाप भागे हुए बेटे को पकड़ने के लिए अपने बंदों को भगाता है। ये भी अपनी तर्ज की अनोखी मैराथन है। इनको मैराथन में हम चारों की मुफ्त में सांस फूली पड़ती है। कल से अब तक मवासलाती राब्तों पर लगा हुआ हूँ, पल का चैन नहीं, राजी ने उठते हुए कहा। फिर कुछ कामयाबी भी हुई कि नहीं? जूनी ने इसका हाथ पकड़कर रोकते हुए पूछा। बस इतनी ही कि वो इस दिन 11 बजे किसी एक फ़्लाइट से दुबई उड़ गया। दुबई में कहाँ है फ़िलहाल पता नहीं, राजी ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, और तेज़ कदमों से चलता कमरे से बाहर निकल गया। यकीनन सास सुल्तान को दिमागी दौरे पड़ने लगे हैं, जब ही घर से भागता है। जूनी ने राजी को जाते हुए देखकर सोचा, बड़े लोगों के दिमागी दौरे भी खूब होते हैं, घर से भाग कर दूसरे मुल्कों में पहुँचा देते हैं। वो मुस्कुराई। लो भाई, इस दिन का डिनर जब से सब उतास हुआ है, लंच डिनर का झंझट ही ख़त्म हुआ। किचन स्टाफ और बाकी अमले का क्या है, आलू अंडे, आलू बैंगन और एक सादा सा चिकन बनवा लो, गुजारा हो जाएगा। बॉस तो क्या अपनी मल्टी विटामिन गोलियों पर वापस, खाना वाना फ़िलहाल मौक़िफ़। बॉस को चाहिए बेटी की वापसी तक मौन व्रत का ऐलान कर दें, खूब नाम हो जाएगा। वो खुद कलामी करती उठी और किचन की तरफ चल दी। मेरा दिल एक छोटे कटोरे की तरह हो गया है भाई रिजवानुल हक, बात बात पर भर आता है। कटोरा भर जाता है तो बहने लगता है। मैं ऐसा नहीं होता था, अब हो गया हूँ। मेरा किसी काम में दिल नहीं लगता, चाहता हूँ सारा दिन हाथ हाथ रख कर बैठा रहूँ, अक्खां सामने कुछ भी ना होवे, मैं तकदा रवां। रिजवानुल हक मुँह पर हाथ रख के खामोश बैठा खारी की बातें सुन रहा था, और इसे ऐसा महसूस हो रहा था वो जिस खारी को जानता था वो खारी नहीं था। खारी की मासूम बातें जिनमें बाज़ औक़ात वो अनजाने में
بہت گہری بات کر جایا کرتا تھا۔ اس کا بات بات پر ہنس دینا، اس کی بے نیازی سب ایک دم کہیں غائب ہو چکی تھی۔ یہ کھاری جو اس کے سامنے تھا بہت الجھا ہوا، تھکا ہوا، شکست خوردہ اور غم زدہ تھا، یوں جیسے اس کے ساتھ بڑا حادثہ گزر چکا ہو۔ اپنی شادی سے اگلے دن تو یہ بہت خوش تھا، پھر اب اسے کیا ہوا؟ اس نے سوچا۔ اس کی کال میں کوئی ایسی بات محسوس ہوئی تھی جس کی جیسے یہ بہت مشکل میں ہے۔ جبھی تو وہ فوراً اس کی طرف بھاگا آیا، مگر جو دیکھ رہا ہوں اس کا اندازہ تو نہیں تھا مجھے۔ تمہاری بیوی کہاں ہے افتخار؟ اس نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ وہ اپنے رستے سیدھے کرنے گئی ہے۔ ساڑھے جے لوگوں کے ساتھ بھی عجیب ہی گزرتی ہے بھائی رضوان۔ پہلے ہمیں انگلی سے پکڑ کے ایک راستے پر چلایا جاتا ہے، چلتے جاتے ہیں اور چلتے جاتے ہیں۔ کوئی موڑ آتا ہے تو اسے ادھر ادھر دیکھتے ہیں، راستے پر چلانے والا کدھر گیا؟ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تو غائب ہے۔ اب کیا کریں؟ اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر سوچنے کی طرف اشارہ کیا۔ جب کتنا ہی آسے پاسے کوئی نہیں ملتا تو خود ہی موڑ مڑ جاتے ہیں، پتہ ہوتا نہیں کہ کدھر مڑنا ہے، سجے یا کھبے۔ موڑ مڑ کر جب کتنا ہی آگے پہنچ جاتے ہیں تو راستے پر چلانے والا کہیں سے نکل آتے ہیں اور کہتے ہیں، اوہ ہو، یہ کدھر نکل آئے تم؟ یہ تو تمہارا راستہ نہیں تھا، چلو واپس پھر سے شروع کرو۔ کھاری کے چہرے پر دکھ پھیل رہا تھا۔ تسی دسو بھائی رضوان الحق، پھر سے شروع کرنا آسان کام ہے کیا؟ جو راستے تسی لنگھ آئے ان سے گزر کر واپس شروع ہو جانا سوکھا کام ہے کیا؟ اس نے رضوان الحق کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ رضوان الحق نے جھرجھری لیتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ کتنا اوکھا کام ہے جی، کھاری نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ سعدیہ آج کل یہی اوکھا کام کر رہی ہے، پھر سے سٹارٹ اپنے راستے سیدھے کرنے پر لگی ہوئی ہے جی۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، اسے رہنمائی ملنے لگی ہے، تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ اگرچہ رضوان کو کھاری کی اس بات کی پوری طرح سمجھ نہیں آئی تھی، پھر بھی اسے تسلی دینے کی خاطر بولا، اس کی اچھی بات میں کھاری تو بیلنے میں مارا گیا نا جی۔ کھاری نے سر جھٹکا۔ نہ میں رہا نہ ازدہ بندہ، ایک اور مکمل بات۔ کیوں، خیر تو ہے؟ رضوان گھبرا کر بولا۔ کیا وہ تمہیں چھوڑ گئی ہے؟ نہیں، کھاری نے سر ہلایا۔ ابھی تے نہیں، پر لگتا ہے چھوڑ جائے گی۔ میں کل بھی اس کے قابل نہیں تھا اور آج تو دور ہور بھی ناقابل ہو گیا ہوں۔ انجانے میں میرے سینے آ لگی تھی۔ اب جب اسے اپنا راستہ سیدھا نظر آیا تو میرا سینہ فوراً اینٹ گاڑنے کی دیوار ایک برابر ہو جائے گی۔ آپ ہی بتاؤ بھلا، اینٹ روڑے کی دیوار کے ساتھ لگ کر کوئی کب تک کھڑا رہ سکتا ہے؟ کھاری نے سوال کیا۔ نہیں، تحفظ اور سایہ درکار ہوتا ہے ان کو، بعض اوقات دیوار بھی کافی ہوتی ہے سہارا لینے کے لیے میرے بھائی، رضوان نے کہا۔ نہیں بھائی رضوان الحق، کھاری نے سر ہلایا، یہ بس کہنے کی باتیں ہیں۔ دیکھو، جب تک تم مجھے تفصیل سے سیدھی اور مکمل بات نہیں بتاؤ گے مجھے شاید سمجھ نہ آئے کہ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہوا ہے، رضوان نے کہا۔ میری بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ مسئلہ ہوا ہے، پر مسئلہ ہے ضرور، کھاری نے فلسفیوں کے سے انداز میں سر ہلا کر کہا۔ اصل میں بھائی رضوان الحق کنفیوژن ہے بڑا۔ اس نے رضوان کی طرف دیکھا۔ میں پہلے لگتا تھا اکیلا ہی کنفیوز ہوں، پر اب لگتا ہے ہر بندہ ہی کنفیوز ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ آپ کو سعد بہو صاحب یاد ہیں؟ اس نے رضوان سے پوچھا۔ وہ تمہاری شادی پر جو آئے تھے اور جن کی آواز بہت اچھی تھی، رضوان نے کہا۔ ہاں وہی، کھاری نے سر ہلایا۔ کتنے اپنے بڑے بندے ہیں وہ، پیسہ بھی ہے، عزت، نام، سب کچھ۔ مجھے لگتا ہے اونچے ہی نہیں سچے بندے بھی ہیں وہ، نہ غم نہ کوئی فکر نہ فاقہ، پر نہ، اس نے ایک دفعہ پھر سر ہلایا۔ اس نے کہا نا، بندہ ہی کنفیوز ہے۔ مہنور باجی نے بہن جی نوں دسیا کہ سعد صاحب کی والدہ کدھرے گواچ گئی ہیں، ہر طرف اپنی ماں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ پھر اس نے رک اپنی بات پر رضوان کے چہرے کی تاثرات جاننے کی کوشش کی۔ پر کنفیوژن اتنا زیادہ ہے
کہ شادی کے دنوں میں کتنی بار بہن جی کو انہوں نے دیکھا اور سمجھ نہ سکے کہ ان کے سامنے کھڑا ہوں میں، جو جنگلوں یا بیابانوں میں، میلوں ٹھیلوں میں، بازاروں میں، پہاڑوں میں ڈھونڈ رہا ہوں، جہاں ملنے کی آس ہوتی ہے وہاں پوچھتا پھرتا ہوں۔ میری منزل تو میرے سامنے کھڑی ہے، بس ایک قدم آگے بڑھاؤں تو سراغ تو سامنے ہے۔ بس ستیہ ناش جائے اس کنفیوژن کا، عقل کا پردہ اپنی جگہ سے آدھا انچ بھی نہ ہٹا۔ ادھر بہن جی تڑپتی رہ گئیں، ادھر سعد بہو صاحب گڈی کا اسٹیئرنگ سنبھال کر یہ جا وہ جا۔ کیا پہلیاں بجھوا رہے ہو بھائی افتخار؟ اب کے رضوان الحق کو لگا جیسے کھاری کے دماغ میں کچھ خرابی ہو، وہ الٹی سیدھی باتیں کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور ٹھہرو جی، میں آپ کو سناتا ہوں ساری تفصیل۔ کھاری کو خود بھی محسوس ہوا کہ وہ رضوان کو کوئی راز کی بات بتانے کے بجائے کنفیوز کر رہا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر رضوان کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ کمرے کے درمیان اکیلے کھڑے تھے۔ اس کمرے میں آنے سے پہلے 2 دن تک اسی شش و پنج میں رہے تھے کہ انہیں آنا بھی چاہیے یا نہیں۔ شش و پنج کی یہ کیفیت بھی نہ جانے کتنے عرصے کے بعد ان پر وارد ہوئی تھی، ورنہ وہ اپنے سوالات پر یقین اور اٹل رہتے تھے کہ ایک کے علاوہ کوئی دوسری سوچ ان کے قریب نہیں پھٹک سکتی تھی، چاہے انسان اعلان کرتا پھرے یا عمر بھر اسے راز رکھے۔ جو بھی چیز اس کی کمزوری بن جائے، بات اس کے ہاتھ کھاتا ہے۔ کمرے کے درمیان کھڑے کھڑے انہوں نے سوچا۔ وہ خالی خالی نظروں سے ہر چیز کو دیکھ رہے تھے، جیسے کسی اشارے، کسی سراغ، کسی سبز بتی کو ڈھونڈتے ہوں جس کو پانے پر وہ اپنی تلاش میں آگے بڑھ سکیں۔ سامنے کی دیوار پر ایک پورٹریٹ سائز تصویر موجود تھی، لیکن وہ دانستہ اس تصویر سے نظریں چرا رہے تھے۔ وہ اس کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ہی اس تصویر پر ان کی نظر پڑی، ان کا پڑھا چڑھایا آہنی خول آن کے آن میں ٹوٹ جائے گا۔ اور وہ بھی کتنی عجیب سی بات ہے کہ جب سے وہ بڑا ہوا ہے، میں پہلی بار اس کے کمرے میں آیا ہوں، مجھے علم ہی نہیں کہ اتنے برسوں میں اس کے کمرے کا انٹیریئر کتنی بار بدلا، کس نے انتخاب کیا، اور جس نے انتخاب کیا اس کا ذوق کیسا ہے۔ انہوں نے سوچا، جو دنیا میں سب سے زیادہ پیارا ہے وہی اتنے فاصلوں پر کھڑا رہا، اور میں فاصلے کی اس طرف کھڑی نظروں کے پیاس بجھاتا رہا کہ تعلق جیسا بھی ہے وہ نظروں کے سامنے تو ہے نا۔ انہوں نے کھڑکی کے پردے برابر کیے، پردے ہٹاتے ہوئے سوچا، کتنی بار اس کھڑکی کے قریب کھڑی ہو کر اس نے باہر دیکھا ہوگا۔ انہیں خیال گزرا، شاید اکثر یا شاید کبھی بھی نہیں، لیکن سوچنا تو یہ ہے کہ وہ آخر کیوں بھاگ رہا ہے اور بھاگ کر کیا گیا کہاں ہے۔ وہ واپس کمرے کی طرف مڑے جہاں کھڑکی سے پردہ ہٹنے کے بعد روشنی سی پھیل گئی تھی۔ انہوں نے کمرے کے فرشی، فلور، سیٹس، بیڈ، کرسیوں، اسٹڈی ٹیبل اور دیوار گیر وارڈروب پر نظر دوڑائی۔ خیر بھاگ تو وہ جتنا بھی لے جائے گا کہاں، ایک وقت تو اسے ہاتھ آنا ہی ہے۔ وہ سعد کے غائب ہو جانے پر خود کو دلاسا دینے میں مشغول تھے، لیکن ان کا دل کسی انہونی کے ہونے کا گواہی دے رہا تھا۔ ان کی اطلاع کے مطابق دبئی سے اگلی فلائٹ پر اسپین چلا گیا تھا۔ اسپین میں ان کے چند بندے ان کا پیچھا کرنے کے لیے حرکت میں آ چکے تھے، لیکن وہ اس کے پلان پر ششدر تھے۔ اس نے انہیں محسوس بھی نہیں ہونے دیا اور ایک رات میں انہیں چکما دے گیا۔ انہیں رہ رہ کر ناشتے کی میز پر ہونے والی آخری گفتگو یاد آ رہی تھی۔ وہ معنی خیز باتیں کر رہا تھا، وہ اسے جان بوجھ کر طرح دیے جا رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان ایسی معنی خیز باتیں اور ایک دوسرے کے خلاف گفتگو کے اسکور کرنے کا ایسا سلسلہ عرصے سے جاری تھا، اس روز بھی وہ اسے معمول کا حصہ جان کر محظوظ ہو رہے تھے۔ ان کا خیال تھا وہ ابراہیم کے ہاتھوں پکڑے جانے پر تپا ہوا تھا، اس لیے ایسی باتیں کر رہا تھا۔ اس کا غصہ اور رد عمل جھانک رہا تھا۔ وہ نہیں سمجھ پائے تھے کہ وہ ان سے فرار حاصل کرنے کی ٹھان چکا ہے، وہ ایسا کیوں کر رہا تھا۔ وہ ابھی تک پوری طرح سمجھ نہیں سکے تھے، لیکن یہ حقیقت تھی کہ وہ فرار حاصل کرنا چاہ رہا تھا اور حاصل کر چکا تھا۔ کیسی غیر فطری زندگی گزاری ہم نے۔ وہ شل ہوتے ہوئے ذہن کے ساتھ اسٹڈی ٹیبل کی کرسی پر بیٹھ گئے۔ قربت میں فاصلے، فاصلوں میں قربت، اور اوپر سے ایک دوسرے کو جانا۔ کبھی دل کے اندر جھانکنے کی کوشش نہ اس نے کی نہ میں نے، اور ایسا اس لیے ہوا کہ میں خوف زدہ تھا، میرا دل خوف زدہ تھا، میرا اندر نظریں چراتا تھا جو کبھی اس خاص صدا سے آگے بڑھ کر اس نے کچھ پوچھ لیا تو میں خود کو جسٹیفائی کر پاؤں گا۔ کیا میں اس کو وہ وضاحت دے پاؤں گا؟ میں آج تک خود کو نہیں دے پایا۔
کیا میرے اقرار اور میرے انکار مجھے اس کے سامنے ایک کٹہرے میں کھڑا کریں گے جہاں جرا ہوگی اور اپنی صفائی میں کہنے کے دلائل، مگر کیا وہ دلائل قابل قبول ہوں گے؟ کیا وہ اس گہرائی تک جا سکے گا جو حالات کے رخ موڑ سکتی ہے؟ انہوں نے گردن پیچھے کرتے ہوئے سر کو کرسی کی پشت سے ٹکایا۔ شاید نہیں، اس شاید نہیں کے خوف نے ہی تو فاصلوں کو قربتوں میں ڈھلنے نہیں دیا۔ انہوں نے سر اٹھا کر یوں جھٹکا جیسے اپنے ہی نظریے سے متفق نہ ہوں۔ اور اب جو اس کے ناشتے کی ٹیبل والی گفتگو یاد کرتا ہوں تو وہم آتا ہے کہ اس کے فرار کا تعلق انہی باتوں سے تھا جو ایک خاص سطح سے پار کی ہیں۔ اگر صرف کسی ایک اشارے کا نتیجہ یہ فرار ہے تو پوری داستان کا رد عمل کیا ہوگا؟ صاحبزادے کی طرف سے۔ انہوں نے بے دھیانی میں اسٹڈی ٹیبل کی دراز کھینچ کر باہر نکالتے ہوئے سوچا۔ بے دھیانی میں باہر نکلی دراز ان کے لیے کیا موجود تھا؟ اسے باہر نکالتے ہوئے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اشارے تھے، سبز بتی تھی۔ وہ اس میں موجود سرخ اشارہ اور سرخ بتی کو دیکھنے میں یوں محو ہوئے کہ انہیں وقت گزرنے کا ذرا بھی احساس نہیں ہوا۔